لیکن اگر برعکس ہو جائے صورتحال جو پہلی مثال دی تھی کہ اس کو یقین ہو کہ برطرف ہو جائے گا یا یقین ہو کہ احتمال ہو کہ برطرف ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آگا فرماتے ہیں کہ اس کو صبر کرنا چاہیے اور پھر آخر وقت تک ویٹ کرنا چاہیے۔ اگر تو برطرف ہو گیا تو پھر یہ وضو کر کے نماز پڑھے گا، لیکن اگر آخر وقت میں بھی برطرف نہ ہوا تو پھر یہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھے گا یا پڑھے گی۔ البتہ اتنا آخر تک جانا واجب نہیں ہے کہ جب وہ اس کے پاس صرف اتنا ہی وقت بچے کہ وہ واجب وضو اور واجب نماز ہی جتنا وقت بچے، نہیں، یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر مستحبات کے ساتھ یعنی اتنا پہلے اگر وہ تیمم کر لے۔ مثلا مثال دوں آپ کو، مثلا فرض کریں ایک شخص کا پلسٹر ہے، امکان ہے کہ کھل جائے گا، آقا نے کہا صبر کرے آخر وقت تک۔ 3 بجے گیا ہاسپٹل کلینک جہاں پہ بھی جانا تھا کھلوانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے، حسب عادت حسب معمول، خوب ٹریفک بلاک تھی، پتہ نہیں بارش ہو گئی، کوئی حالات خراب تھے، کیا تھا، بلاخر اب وہ بیٹھے ہیں انتظار کریں، ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ فرض کریں آج کل تقریباً 6:40 پہ اذان ہو رہی ہے، 6:41-42 پر، درست اعلیٰ سے 6:40۔ آپ کی نماز کو، جس طرح پچھلی دفعہ بھی ہم نے فرض کیا تھا کہ نماز کو اگر مستحبات کے ساتھ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں تو آپ کو مثلا 7 منٹ چاہیے، اور اگر واجب وضو کے ساتھ واجب نماز پڑھیں تو آپ کو مثلا سے 4 منٹ چاہیے۔ تو اب یہ کتنی دیر تک آپ ڈیلے کر سکتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ 4 منٹ تک ڈیلے کریں کہ آپ صرف واجب وضو اور واجب ہی نماز پڑھ پائیں، نہیں، بلکہ اگر آپ 7 منٹ پہلے بھی کھڑی ہو جائیں کہ اب آپ وضو چھوڑ کے تیمم کر لیں تو یہ کافی ہے، اور اس صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ پلس ضروری نہیں ہے کہ اتنا ڈیلے کیا جائے کہ صرف واجبات جتنا وقت بچے، بلکہ واجبات کے ساتھ ساتھ اگر مستحبات کو بھی انجام دینے جتنا وقت، اتنے پہلے بھی اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ درست جی؟ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت جو یہاں پہ آقا خمینی نے بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا عذر جو ہے وہ تیمم نہ ہو، بلکہ عذر جو ہے وہ نجس لباس یا کوئی اور چیز ہو، مثلا نجس بدن، ابھی اگر اس کو اول وقت نماز پڑھے تو اس کو یا تو نجس لباس کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، مثلا پانی اتنا ہے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ لے، یا وضو کر لے یا کپڑے کو پاک کر لے، تو مثلا وضو کر کے نماز پڑھ لئیے تو نجس لباس میں اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا مثلا فرض کریں ابھی صورتحال ایسی ہے کہ پانی تو ہے لیکن ابھی لباس کو یا بدن کو پاک نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، درست، مثلا زخم ایسا ہے کہ لباس اس کے ساتھ اتنا زیادہ چپکا ہوا کہ ابھی نکالنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پہلے اس کو کوئی ٹنچر ونچر لگائے تاکہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائے، اس کے بعد نکالے تو جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو ابھی اگر اس کو نماز پڑھنی پڑے گی تو مشکل تیمم کی نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ یا تو نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی یا اس کو نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، یا کوئی اور مشکل ہے اس کے لیے، درست، اور احتمال ہو کہ اس کا عذر دور ہو جائے گا مثلا وقت کے اندر اندر، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اب اگر عذر برطرف ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر برطرف نہ ہوا تو پھر آخر وقت میں اسی طریقے سے جس طرح تیمم میں عرض کیا اس طرح پھر آخر وقت میں اسی نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ آغا سیستانی کا مسئلہ، آغا خمینی کا مسئلہ۔ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ اب آغا سیستانی کی تعبیرات تھوڑی سی تو مختلف ہیں اور تھوڑی سی وہی ہیں۔ شروع کا حصہ ان کا وہی ہے کہ مثلا اگر کسی کو کوئی عذر پیش آ جائے کہ اگر اول وقت نماز پڑھنا چاہے تو مجبور ہوگا کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اور اب اگر یہ جانتا ہو یا احتمال دیتا ہو اس بات کا کہ اس کا عذر آخر وقت تک باقی رہے گا، تو یہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا احتمال دے، امام خمینی کی تعبیر میں یہی تھا نا کہ یا تو یقین رکھتا ہو کہ عذر برطرف ہو جائے گا یا احتمال ہو کہ عذر برطرف ہو جائے گا، تو کہا کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا اور ویٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، آغا سیستانی نے تعبیر تھوڑی سی مختلف کی ہے، انہوں نے کہا یا تو یہ جانتا ہو کہ اس کا عذر باقی رہے گا آخر وقت تک،
یا مایوس ہو جائے اس سے کہ اس کا عذر برطرف ہو جائے، عذر کے برطرف ہونے سے مایوس ہو چکا ہو. یہ نہیں لکھا کہ یقین ہو جائے اس کو کہ عذر اس کا برطرف نہیں ہوگا، نہیں، صرف مایوسی یقین سے کم درجے کے ساتھ بھی سازگار ہے. یعنی عین ممکن ہے کسی کو یقین نہ ہو لیکن بالآخر مایوس ہو گیا ہو کہ اب یہ عذر مثلا حالات ایسے ہیں کہ اب مایوس ہو گئے کہ جی یقین تو ابھی بھی نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے ڈاکٹر کوئی جادو سے پہنچ جائے آپ کے پاس، لیکن بالآخر ظاہری اعتبار سے اگر وہ دیکھے تو حالات، ٹریفک یا بارش یا جو بھی مشکل ہے جس میں وہ ڈاکٹر آپ کا پھنسا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ مایوس ہیں کہ یہ وقت تک تو نہیں پہنچ پائے گا، لہذا وقت میں عذر کے برطرف ہونے سے مایوس ہیں. امام خمینی نے احتمال کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ احتمال سے اوپر کا درجہ ہے، صرف احتمال کافی نہیں ہے بلکہ مایوسی ہونی چاہیے. لہذا امام خمینی کی تعبیر سے ان کی تعبیر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. بس یا تو جانتا ہو کہ عذر آخر وقت تک باقی رہے گا یا مایوس ہو جائے عذر کے برطرف ہونے سے، تو ایسی صورت میں وہ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ مایوس نہیں ہوا ابھی، مثلا 5:30 ہو گئے ابھی تک ڈاکٹر نہیں آیا، حالات، بارش ابھی بھی بہت تیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اٹکے ہوئے ہیں، مثلا جس طرح یہ 4-5 دن پہلے، ہفتے پہلے جو ہوئی تھی بارش، وہ بارش ابھی بھی بہت تیز چل رہی ہے، تو ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مایوس ہے کہ اب امکان نہیں لگ رہا کہ وہ ڈاکٹر پہنچ سکے گا. تو اگر یہ مایوس، لیکن فرض کریں کہ آخر وقت کے قریب ہے تو مایوسی فائدہ مند ہے، لیکن اگر فرض کریں یہ ابھی مایوس نہیں ہوا، ابھی بھی اس کو لگ رہا ہے کہ ممکن ہے شاید پہنچ جائے، مثلا ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی ہے نماز کی قضا ہونے میں، تو ایسی صورت میں جب ابھی مایوس نہ ہوا ہو، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بھلے اگر مایوس نہ ہوا ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے تاکہ یا تو اس کا عذر برطرف ہو جائے، یا اگر عذر برطرف نہیں ہو رہا تو وہ ڈاکٹر کے آنے سے مثلا مایوس ہو جائے، یا عذر برطرف ہو جائے اس کا، کیونکہ ویٹ کرنا ہے، اس کو ذمہ داری یہ تھی کہ ویٹ کرے، لہذا صبر کرنا ہے. اگر مایوس نہیں ہوا ابھی تو ویٹ کرے، یا تو عذر برطرف ہو جائے یا مایوسی اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ اب یہ پوزیشن ہو گئی کہ اب ڈاکٹر نہیں آ سکتا مثلا، تو پھر اس وقت کے جب وہ یا تو عذر برطرف ہو جائے یا مایوس ہو جائے تو اس مایوسی کی صورت میں پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر فرض کریں ابھی مایوس نہیں ہوا تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا اس وقت تک کہ جب تک یا تو مایوس ہو جائے یا عذر برطرف ہو جائے. اور اس میں بھی جو کہا انہوں نے ویٹ کرے گا تو ضروری ہے کہ بالکل اتنا ٹائم چھوڑ کے تیمم کرے کہ صرف واجب نماز پڑھ سکے، نہیں، بلکہ اگر مستحبات جتنا بھی ٹائم ہو تو وہ اس وقت نماز میں داخل ہو سکتا ہے تیمم کے ساتھ. درست؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا ہے تو ٹپیکل، لیکن بالآخر یہ پیش آنے والے مسائل میں سے کہ بعض اوقات انسان کو عذر پیش آ جاتا ہے اول وقت میں، تو آیا وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا وظیفہ کیا ہے. لہذا یہ ایک مسئلہ. اس کے علاوہ امام خمینی نے تو یہیں تک مسئلہ بیان کیا، آغا سیستانی نے ایک سٹیپ اور ایڈ کیا اس کے اندر، یہاں تک تو دونوں کا تقریباً کامن ہو گیا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. ایک اور قدم آگے بڑھایا آغا سیستانی نے، اور وہ یہ کہ اچھا وہ سٹیپ جو انہوں نے آگے بڑھایا ہے یہ وہ سٹیپ ہے کہ جو آغا خمینی نے درمیان میں جس میں احتیاط واجب آئی تھی اس میں بیان کیا تھا کہ اگر عذر تیمم کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، وہ امام خمینی کا مسئلہ میں نے پڑھا تھا کہ عذر یا تو تیمم ہے، عذر یا تیمم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. درست؟ اس میں بھی یا اگر اس کو تھوڑا شارٹ کر لیں، آسان کر لیں، تعبیرات کے اختلاف کو تھوڑا چھوڑتے ہوئے، دیکھیں عذر جو اول وقت میں ہے یا تو تیمم ہے، یعنی عذر ایسا ہے کہ جس کی خود تیمم عذر نہیں ہے، یعنی عذر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. یا عذر ایسا ہے کہ تیمم کے علاوہ کسی اور مجبوری ہے، کوئی اور مجبوری. نماز تو وضو سے پڑھوں گا لیکن نجس بدن
یا نجس لباس میں نماز پڑھنی پڑے گی اگر اول وقت پڑھتا ہوں. درست؟ تو اس کو آغا خمینی نے اس میں احتیاط واجب، صبر کرے، اور اس میں فتویٰ تھا. اور کس صورت میں صبر کرنا ہے اس کو؟ کہ اگر عذر کے برطرف ہونے کا یقین، احتمال آغا خمینی میں، اور یقین مایوسی آغا سیستانی میں. درست؟ تو اس صورت میں اگر برطرف ہونے کا یقین یا احتمال ہے تو صبر کرے گا، اور اس میں اگر تیمم والی صورت ہے تو صبر کرے گا، فتویٰ ہے صبر کا، اور اس میں احتیاط واجب ہے کہ صبر کرے. درست؟ لیکن اس کے برعکس صورتوں میں اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی کسی کو یقین نہیں ہے یا احتمال نہیں دے رہا ہے، بلکہ برعکس یقین ہے کہ برطرف نہیں ہوگا، جس سے پہلے مثال دی تھی کہ ایک دن پہلے کا دن. درست؟ تو اس صورت میں وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ تو مشکل نہیں ہے دونوں کے مطابق. تو یہ تھوڑی سی تعبیرات کا اختلاف ہے. یہ جو حصہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے آغا اس والے حصے کو آغا سیستانی نے اس کو الگ سے مسئلے کے بعد ایڈ کیا اس کو. یعنی شروع میں جو مسئلہ بیان کیا وہ اس کا مسئلہ بیان کیا تیمم والی صورت کا، کہ عذر ایسا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی اول وقت میں. تو اگر اس کو یقین ہے یا مایوس ہے عذر کے برطرف ہونے کا تو پھر ایسی صورت میں وہ صبر کرے گا. لیکن اگر مایوس نہیں ہے تو صبر کرے گا، اور مایوس ہو تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے اول وقت میں تیمم کر کے.